بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نہیں ہوتی جب تک اس نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ تو حمد ہے تو نماز ہے، چاہے شیعہ نماز ہو یا سنت کی نماز ہو۔ قل هو اللہ احد شیعہ پڑھتے ہیں، آگے سے شاید کوئی نہ پڑھے، لیکن سورہ حمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ ہوگا نماز تب ہوگی جب سورہ حمد پڑھے، سنی ہوگا نماز تب ہوگی جب سورہ حمد پڑھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اس سے افضل ترین دعا ہوتی تو خدا بندے پہ وہ دعا لازم قرار دیتا ہے۔ ہر دعا میں آپ کی مرضی ہے، مانگو نہ مانگو۔ رزق کی دعا ہے، آپ کی مرضی، اللہ سے مانگو نہ مانگو۔ اولاد کی دعا ہے، آپ کی مرضی، مانگو نہ مانگو۔ کاروبار میں برکت کی دعا ہے، چاہتا ہر انسان ہے، لیکن اختیار آپ کو ہے کہ آپ مانگے نہ مانگے۔ کتنی دعائیں ہیں آپ علماء کو دیتے ہیں، کاغذ پہ لکھ کے، پرچیوں پہ لکھ کے کہ بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، ذرا ہمارے لیے دعا تو کروائیے۔ لیکن یہ واحد دعا ہے جس کو خدا نے واجب قرار دیا۔ مطلب اس میں تیری مرضی نہیں، اس میں میری مرضی ہے کہ تم نے یہ دعا مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اور اس سے بہتر اگر کوئی دعا ہوتی خدا وہ مانگنے کو بولتا ہے۔ مطلب کائنات میں سب سے بہترین دعا، اگر آپ سے کوئی بولے کہ جناب میں نے دعا کر دی اور مجھے بتائیے کہ بہتر سے بہتر دعا کیا ہے، کہ اللہم کل ولی ایک ہے، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، الہی لا ترکنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ پورا مفاتیح الجنان دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، تو آواز آئے گی۔ اگر ان ساری دعاؤں سے بہتر کوئی دعا ہوتی خدا وہ مانگنے کو کہتا، لیکن جس دعا کو خدا نے بہتر قرار دیا وہ دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس راستے کی نشانی یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جس کو تو نے نعمتوں سے مال کیا ہوا ہے۔ وہ 40 کے دن چل رہے ہیں، اگر 5 منٹ کے لیے فرض کریں، اگر جس راستے کی دعا انسان مانگ رہا ہے، بشر مانگ رہا ہے، اے خدا مجھے اس راستے پر چلا جس پہ نعمت ہی نعمت ہو، تو اگر کوئی آپ سے کہے جناب ہمیں کوئی اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی ایسا فزیکل روٹ بتاؤ، کوئی ایسا فزیکلی راستہ بتاؤ کہ یہ پاکستان سے لے کے امریکہ، امریکہ سے کینیڈا اور آسٹریلیا اور UK اور پورا یورپ گھوم لیں، اور کوئی کہے مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دو جس راستے پہ نعمت ہی نعمت ہو، جس راستے پہ رحمت ہی رحمت ہو، تو اللہ ساری ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا 5 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، لیکن ایک قوم ہے جس کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ اگر اس سے بولا جائے کہ آپ کوئی راستہ دکھا سکتے ہو، جتنے مکاتب و مذاہب ہیں ہر کسی کو بولا جائے جناب ایک دعا کرتے ہو کہ مجھے اس راستے پہ چلا جس میں نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر کوئی فزیکلی کوئی راستہ دنیا میں ڈھونڈنا چاہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس میں نعمت ہی نعمت ہو، دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، شیعہ 80 کلومیٹر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ جس نے دیکھنا ہے بولو 40 حسینی پر آ جاؤ، تجھے ایک سرزمین پہ لے کر جاتے ہیں جس کا نام ہی نجف اور کربلا ہے۔ یہ نجف سے راستہ شروع ہوتا ہے حسین کی کربلا تک، اور جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے۔ ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، انہوں نے کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ بنایا جس میں کھانا پینا سونا ہر چیز کیا ہو انسان کے لیے فری ہے، جس پہ انسان بغیر کسی لالچ کے دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہے، کہ کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہو، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہو، کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہو، بلکہ آنے والے نہ آئے تو منتیں کر کے بعض اوقات ان کو جھپیاں دے کے اپنے موقعوں میں لے جایا جائے کہ جناب کھانا کھا دو۔ ایسی انسانیت دنیا میں کہیں نظر آتی ہے؟ ایک ہے فیک انسانیت کے نعرے لگانے والے، ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، ایک طرف انسانیت کا نعرہ لگائے، دوسری طرف قاتل انسانیت راستہ ہے جو مظلوم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مظلوم پرور کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں اثار بھی نظر آتا ہے، اور حقیقت میں انسان کی انسانیت رونما ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی خدمت دیکھنا چاہتا ہے تو حسین کی کربلا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے پورا سال اپنی کمائی کو جمع کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا موقف لگاتا ہے، کوئی انڈا لے سکتا ہے تو انڈے کو باہر کر لیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک جوان ہمیں کوئی شخص اپنے گھر لے گیا، بوڑھا بزرگ، جیسے گھر میں لے گیا اور بٹھایا اور کھانا لگانا تھا تو کہتا کچن میں گیا، کچھ نئے برتنوں کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، وہ ڈبے اس نے کھولنا شروع کیے، اس میں برتن نکالنا شروع کیے، تو کہتے ہم نے کہا جناب ہم 5-6 لوگ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنے نئے برتن کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ کے آلریڈی گھر کے اندر برتن پڑے ہیں، ان کو استعمال کریں، نئے برتنوں کو ہمارے لیے۔ تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ برتن میرے نہیں، میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے۔ میں حسین کے ظاہروں کی بول رہا ہوں تاکہ جب وہ شادی کرے خدا اس کی زندگی میں کیا کرے، برکت عطا کرے۔ جس جو کچھ تھا انہوں نے امام حسین پہ قربان کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کسی موقعوں کے اندر جا رہے تھے تو کتنی بڑی بھوک لگی، تو میں نے دوپہر کا ٹائم تھا، رش بہت تھا، تو میں نے کہیں سے کھانا اور کسی بوتھ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دھوپ بہت ہے، اچانک میں نے محسوس کیا کوئی سایہ آ گیا میرے اوپر، تو کہتا میں نے سمجھا کہ کوئی عالم لے کے گزرا ہے، کوئی گاڑی گزری ہے جس کا سایہ، لیکن میں مگن تھا، تو میں نے پورا اپنا کھانا کھا لیا
اور کھانا کھانے کے بعد جب اٹھا تو میں نے دیکھا میرے پیچھے کوئی عرب شخص ہے ماشاءاللہ ہے، کلر بہت لمبا آدمی، تو یہ جو سایہ میرے اوپر بنا ہوا تھا یہ اس بندے کا سایہ تھا، یہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس کا سایہ بن گیا میرے اوپر، تو میں نے دیکھا پسینے میں شل ہے، کھڑا ہے، ہونٹ اس کے خشک ہو چکے ہیں، تو میں موقع والے کے پاس گیا، میں نے کہا آپ نے کھانا مجھے دیا ہے، کوئی اس بیچارے کو بھی دے، تو وہاں کھڑا ہے، کہا یہ کھانے کے لیے نہیں کھڑا، ہمیں سمجھا نہیں یہ اتنی دھوپ میں کیوں کھڑا، اس کو اندر بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، کہ جناب یہ ہمارے قبیلے کا ہے، بے انتہا غریب ہے، تو ہر بندے نے امام حسین کے لیے کوئی موقف لگایا، کوئی نظر لے کر آیا، یہ غریب آدمی اس کے پاس بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا میرا قد بہت بڑا ہے، تو میں یہاں دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو امام حسین کے ظاہر آتے کم از کم اپنے بدن سے ان کے لیے کیا بنا پاؤں، سایہ بنا پاؤں، جو خدمت کر سکتا ہے وہ اس راہ نعمت میں خدمت کرتا جاتا ہے، اگر کسی نے حقیقت میں انسانیت کا چہرہ دیکھنا ہے تو سرزمین کربلا پر آ جائے، یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو ظلم کا راستہ نہیں، جو مظلوم پروروں کا راستہ ہے، اور نشانی یہ ہے یہ وہ راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ ظاہراً امام حسین ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اخلاق حسین ابن علی حسینیوں کے اندر نظر آتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہو کہ صفت اللہ ومن احسن من اللہ صفۃ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے، اور معصوم فرماتے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اللہ کے اخلاق میں رنگ دو، تو کربلا میں امام حسین آپ کے وجود کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، وہاں ہر کس حسین کا آئینہ نظر آتا ہے، کوئی حسین کی طرح سخاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اثار کر رہا ہوتا ہے، جس طرح امام حسین نے ہور کے لشکر والوں کو پانی پلایا، اسی طرح کوئی راہ کربلا میں کھڑے ہو کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے، تو کربلا ہمیں کیا بنا دیتی ہے، اہل بیت کے اخلاق میں رنگ دیتی ہے، ورنہ یہی انسان پاکستان میں اور ہوتا ہے، جب سرزمین کربلا پہ پہنچتا ہے اس کا بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی راہ کربلا اور راہ محبت ہے، راہ عشق ہے۔ ابھی انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا، تو جو عراقی تھے خدمت کے لیے آئے تھے، خادم الحسین تھے، تو ان کو 1 ملین درہم کی آفر دی، جناب آپ کو 1 ملین درہم دیتے ہیں، آپ خدمت حسین چھوڑ، انہوں نے کہا ہم زندگی تو چھوڑ سکتے ہیں پر حسین کی خدمت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب یہ وہ محبت ہے جس کا کوئی بول نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی عوض نہیں ہے، کہ آپ بولیں کہ جناب میں اس عوض میں یہ چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو انسان سب سے بڑی چیز جو خدا سے مانگتا ہے وہ کیا ہے، یعنی آپ کی آخری دعا جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جہنم سے عذاب سے بچاؤ، مجھے کہاں بھیجو، جنت میں بھیجو، اور رمضان میں اے خدا مجھے جنت نصیب فرما، محرم میں اے خدا مجھے جنت نصیب فرما، سب سے بڑی دعا کیا ہے، جنت۔ لیکن میں نے کہا حسین کی محبت کا کوئی عوض نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ محبت دو اور ہم تجھے جنت دیتے ہیں، سوال ہے کوئی محبت دینے کو تیار ہوگا کہ نہیں۔ آغا بشیر نجفی فرماتے ہیں قرآن میں 2 آیتیں پڑھی، ایک آیت تو سمجھ میں آئی، دوسری آیت کہہ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک آیت ہے جو آپ کوہل میں پڑھتے ہیں کہ جہنمیوں کو یا خذون بالرواسی، ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا، تو ظاہر جہنم ایک ناخوشگوار جگہ ہے، کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا، تو جب ان کو بولا جائے گا چلو جہنم میں، تو یہ جانا نہیں چاہیں گے، اور ملائک ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ اور بشیر فرماتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا، کسی کے وارنٹ بھی نکل آئے تو کوئی جیل نہیں جانا چاہتا، جہنم بہت سے بڑی چیز ہے، تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھی جس میں کہا کہ جب جنتیوں کو جنت لے جایا جائے گا تو یہ جنت نہیں جانا چاہیں گے، یہاں تک کہ ملائک بائی فورس ان کو آگے کریں گے، جناب جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت میں جاؤ۔ جنت متمنی ہے مومن کے وجود کے لیے کہ میں اتنے سال سے انتظار کر رہی تھی کوئی مومن میرے اندر سمائے، کوئی مومن میرے گھر کے اندر آئے، لیکن یہ جنت شروع کرنا ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ کہا کہ ان کو بائی فورس پریشرائز کیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آگے بشیر فرماتے ہیں کہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جہنمی جہنم نہیں جا رہا اس کے عذاب کی وجہ سے، جنتی نعمتوں کو دیکھ کے جنت میں کیوں نہیں جا رہا، جو پوری زندگی دعا کرتا رہا جنت میں جاؤں، جنت کیوں نہیں جا رہا، جو حور و غلما کی دعائیں کرتا رہا، جو درخت و نعمتوں کی دعائیں کرتا رہا، آج ساری اس کے سامنے یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں لمبے عرصے تک یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد مجھے کتاب ملی، اس کتاب کے اندر ایک معصوم کی حدیث پڑھی کہ جب قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم لے جایا جائے اور جنتیوں کو جنت لے جایا جائے، کہ جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا اسی وقت میدان محشر میں وجود مبارک امام حسین کا آنا ہوگا۔ کہتے ہیں نگاہ ہے امام حسین سے پڑ جائیں گی، اب کہیں گے جنت جاؤ تو کہیں گے میری جنت تو ادھر کھڑی ہے، ہمیں پہلے حسین سے ملنے دو، ہم بات کریں گے۔
کہتے ہیں بھیڑ لگ جائے امام حسین کے اطراف میں تو انسان کسی بھی قیمت میں آقا حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کی عظیم ترین محبت اگر ہے اور اعجاز محبت ہے تو محبت ابا عبداللہ الحسین. حدیث معصوم ہے کہ خدا ہر حرارت بجھا دے گا لیکن حرارت عشق حسین کو خدا کبھی بجھنے نہیں دے گا. آپ اندازہ کریں کوئی 20 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ امام حسین کی محبت پرانی ہو گئی؟ کبھی ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ جناب جس امام حسین کو میں نے اولڈ رضویہ میں 10 سال کی عمر میں کسی محرم کے عشرے میں پہلی مرتبہ امام حسین کے فضائل سنے تھے اور میں مجلس میں گیا تھا اور شعور مجلس میرے اندر پیدا ہوا تھا اور آج میں 50 کا ہو گیا، آج وہ محبت تھوڑی پرانی ہو گئی. ہر سال جب محرم آتا ہے ایسا لگتا ہے کل امام حسین شہید ہوئے ہیں. محبت تو تازہ ہے. اصلی خاک شفا اگر کسی مومن کے پاس ہونا قبر امام حسین کی ہر سال خون ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، ہر ہو جاتا ہے. یہ معصوم کا فرمان ہے، خدا عشق حسین کو مومنوں کے دلوں میں کیا کر دیتا ہے؟ تازہ کر دیتا ہے.